بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالقادر خرم حاضر ہے۔ کلاس ہے ہماری 9th اور میٹرک، مضمون اسلامیات ہے، عنوان ہے سورۃ الانفال۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیو، سورۃ الانفال کی آج ہم آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک لفظی معنی، مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے۔ اور دوسرا چیپٹر اس کو کہہ سکتے ہیں درس ثانی الف ہے۔ کتاب جس وقت آپ لوگ کھولیں گے تو صف نمبر 21 پر موجود ہوگا۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں، آیت میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے لفظی معنی اے وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، یعنی کہ مسلمان کو کہا جا رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے مسلمانوں یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مراد مطلب مسلمان۔ ان تتقوا اللہ، یہ کہ ڈرتے رہو اللہ سے۔ یجعل لکم بنا دے گا، یجعل کو بنا دے گا، لکم تمہارے لیے، فرقان یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو بصیرت ہے وہ دے دے گا، فرقان دے دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، واو کے معنی ہے اور، یکفر عنکم ویغفر عنکم، یغفر کے معنی وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں یا تمہاری برائی، ویغفر لکم یعنی کہ وہ اللہ، ویغفر عنکم سیئاتکم کا ترجمہ ہوا یعنی کہ وہ اللہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور معاف کر دے گا تم کو۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ مفہومی ترجمہ کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں یا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم وہ بنا دے گا تمہارے لیے، فرقان یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جو بصیرت ہے وہ تمہیں دے دے گا۔ اللہ رب العزت تقوی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرقان کی جو انعام ہے، نعمت ہے، وہ پکے مسلمان کو دے دے گا۔ وَيَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تم کو معاف فرما دے گا۔ اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ آپ لوگ کتاب کھولیں گے، صف نمبر ہے 21 کی طرف، 21ویں صف ہے۔ کتاب دیکھیں آپ غور سے، کتاب ہے سینٹیکس بورڈ کی اور اسلامیات کی کتاب ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، آگے کتاب کی طرف دیکھیں گے آپ لوگ۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، واو کے معنی اور اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اس میں جلالہ ہے، یعنی کہ اللہ اس میں جلالہ، ذو الفضل بڑا فضل والا، عظیم کہتے ہیں بڑے کو۔ یہ ہوا آیت نمبر 29 تک لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ آپ لوگ کتاب ہی سے یاد کریں گے، کتاب ہی سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مفہومی ترجمہ کتاب سے غور سے، اب کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا۔ کتاب والوں نے ترجمہ کیا ہے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی کہ تم کو ممتاز کر دے گا، سارے مسلمانوں سے تمہیں الگ کر کے نمایاں کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کتاب کا اللہ بڑے فضل والا ہے اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یہ ہوا آیت نمبر 29 کا۔ میرے پیارے طالب ساتھیوں، فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان جو چیز واضح ہو جائے، اس کی وضاحت ہو جائے، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ MCQs کے حوالے سے یہ بھی آیا تھا
کہ فیصلے کے دن کو بھی فرقان کہتے ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اور جو غزوہ بدر کا جو دن تھا، جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، اس دن کو بھی میرے پیارے طالب علم ساتھیوں فرقان کہا جاتا ہے۔ اگر MCQs کے اندر یہ سوال آ جائے کہ فرقان کسے کہتے ہیں، اور آپشن آ جائے کہ فرقان قیامت کے دن کو کہا جائے یا غزوہ بدر کے دن کو کہا جائے، تو وہاں پر آپ لوگ لکھیں گے غزوہ بدر، قیامت کے دن نہیں لکھیں گے سورہ انفال کی روشنی میں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 30 کی طرف، پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے دیکھیں۔ وَإِذْ يَمْكِرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ واو کے معنی اور اذ، یعنی کہ اس وقت کو یاد کرو، یمکرو بک الذین، یمکرو کو آپ، یعنی کہ وہ تدبیریں کر رہے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی کہ آپ کے متعلق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جس وقت کافر تمہارے خلاف سازشی کر رہے تھے۔ سازشی کیا کر رہے تھے؟ یعنی کہ مشورہ کر رہے تھے، کیا؟ وہ یہ کا کہ وہ یہ چال چل رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوکا یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوکا یا تمہیں جلا وطن کر دیں، مکہ سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چال چل رہے تھے، سازشی کر رہے تھے، اور ادھر اللہ رب العزت چال چل رہا تھا ان کی چالوں کو دفع کرنے کے لیے، ناکام بنانے کے لیے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور خدا سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہ ہوا آیت نمبر 30 کا لفظی ترجمہ۔ مفہومی ترجمہ آپ لوگ کتاب کی طرف دیکھیں گے، کتاب ہے اسلامیہ، صفحہ نمبر ہے 21۔ کتاب والوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے لیکن کافر، اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس آیات کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے میں جا کر آباد ہو جائیں، تو تقریباً سارے کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کافروں نے یہ سوچا، مکہ کے کافروں نے، کہ کیا کیا جائے، اس طرح تو تقریباً سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، اور وہاں سے مدینے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، تو اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک جگہ مکہ کے قریب شہر کے گھر، کافر کا گھر تھا، وہاں پر دار الندوہ گھر بنایا ہوا تھا مشورے کا، وہاں پر انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو انہوں نے مختلف رائے دی لوگوں نے۔ کہتے ہیں اس مشورے کے اندر باقاعدہ طور پر شیطان بھی انسانی روح میں آیا تھا، اور وہ کہنے لگا تمہیں بہت دور سے، نجد سے، وہ بہت بحرین قطر، یعنی کہ بہت دور سے آیا ہوں، اور میں نے یہی سوچا کہ قومی مشورے کے تحت میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو بہرکیف کہتے ہیں ملعون شیطان بھی اس مشورے کے اندر شامل ہوا۔ تو لوگوں نے مختلف رائے دی۔ ایک رائے یہ دی کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ ایک مشورہ کسی نے یہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، تو یہاں پر متفق نہیں کیے سارے لوگوں نے۔ او یقتلوا کا، تو ایک نے مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے۔ تو سب نے، شیطان نے برملا کہا کہ یہی رائے سب سے بہتر ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی ایک فرد قبائل میں سے، کوئی ایک قبیلے میں سے کوئی ایک مرد اگر اس کو قتل کر دے گا نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بات ایک پر آئے گی۔ ایسا کرتے ہیں جتنے بھی عرب کے قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک نوجوان کو لے لیتے ہیں، اور سارے نوجوان مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
قتل کرتے ہیں۔ اس طرح بات ایک پر ایک خاندان پر نہیں آئے گی، تو سب نے اسی رائے پر اتفاق کیا۔ تو بہرکیف اس ساری صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ تو اور یہ بھی کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ رب العزت تمہیں اجازت دیتے ہیں آج رات اپنے بستر پر آرام نہ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ حضرت مولا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ آج کہ میرے بستر پر آپ آرام فرمائیں۔ تو بظاہر تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ کافر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو بہرکیف اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نوجوان کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے گھر کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مٹی کی مٹھی بھر لی اور ان کے سروں پر ڈال دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے گھر سے نکل پڑے، اور کسی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے اسی طرح گھر سے نکل پڑے۔ تو اللہ رب العزت یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں آیت نمبر 30 کے اندر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ وہ مشورہ یہ تھا کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، سازشیں تدبیریں کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری تدبیروں کو، سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ ہوا آیت نمبر 30 کا مطلب۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 31 کی طرف۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ ہوا آیت نمبر 31۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى، واو کے معنی اور۔ اب وہ یہاں پر جس وقت میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، سمجھا رہا ہوتا ہوں، ترجمہ آپ لوگ قطعاً نہ دیکھیں، بلکہ آیاتوں پر غور کریں، آیتوں کی طرف دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ وَإِذَا، اور جس وقت تُتْلَى عَلَيْهِمْ، تلاوت کی جائیں ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، قالوا، وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا، قد سمعنا، یقیناً ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بہتر انداز سے کوئی آیات کی بات کہہ سکتے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قرآن مجید کی پہلی آیت، پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ یہ ہوا آیت نمبر 31 کا لفظی ترجمہ۔ اب مفہومی ترجمہ دیکھتے ہیں کتاب والے نے کیا کیا۔ اب ترجمہ آپ لوگ دیکھیں گے کتاب کا۔ اور جب ہم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، یعنی کہ یہ قرآن مجید ہم نے سن لیا، یعنی کہ بطور حدیث کے یہ کلام ہم نے سن لیا۔ اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے کہ کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں؟ آیت کا مطلب یہ ہے، آیت نمبر 31 کا، کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کافروں کے سامنے جب قرآن مجید کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بطور ایسے کہتے ہیں ہاں بطور یعنی کہ غیر اہمیت کے کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا۔ یہ کیا ہے قرآن مجید؟ یہ تو پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، اور اس طرح کی ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں اور سورتوں میں اللہ رب العزت نے ان کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو یہ اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے تو کم سے کم ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ آیت کا مفہوم ہے، یا ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ کافر عاجز رہ گئے، نہ ایک صورت بنا کر یہ لا سکے اور نہ ہی ایک آیت بنا کر لا سکے۔ یہ ہوا آیت نمبر 31 کا مفہومی ترجمہ اور مختصر تشریح۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف۔ آیت نمبر 32 ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اور جس وقت قالوا انہوں نے کہا اے خدا اللہ